بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ زلزال پڑھیں گے۔ یہ ایک مکی صورت ہے، لیکن ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ مدنی صورت ہے اور اس میں 8 آیات ہیں۔ اب ہم اس صورت کی فضیلت دیکھ لیتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورہ اذا زلزلت آدھے قرآن کے برابر ہے اور قل هو اللہ احد تہائی قرآن کے برابر ہے، اور سورہ قل یا ایھا الکافرون چوتھائی قرآن کے برابر ہے۔ مطلب سورہ زلزال اگر ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں آدھے قرآن پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ اب ہم اس صورت کی ترجمہ اور تفسیر کی طرف چلتے ہیں۔ پہلی آیت دیکھتے ہیں۔ اذا زلزلت الارض زلزالها، اذا جب، زلزلت کا مطلب ہوتا ہے ہلا دی جائے گی، ارض زمین، زلزالہا بونچال سے۔ اس آیت کی ترجمہ ہوگا جب ہلا دی جائے گی زمین بونچال سے۔ اب اس کی تفسیر دیکھ لیتے ہیں ہم۔ زلزلے کے معنی ہوتے ہیں پہ در پہ زور زور سے حرکت دینا یا زور زور سے اس کو ہلا دینا۔ بعض مفسرین نے اس زلزلے سے مراد پہلا زلزلہ لیا ہے جس سے قیامت کے پہلے مرحلے کا آغاز ہوگا، یعنی جب ساری مخلوق ہلا دی جائے گی اور دنیا کا یہ سارا نظام جو ہے یہ درہم برہم ہو جائے گا۔ لیکن کچھ مفسرین نے یہ بھی کہا ہے کہ اس زلزلے سے مراد وہ زلزلہ ہے جس سے قیامت کا دوسرا مرحلہ شروع ہوگا، یعنی جب تمام انسان جو ہوں گے وہ دوبارہ نکال دیے جائیں گے اپنی قبروں سے، مطلب تمام انسان نکال دیے جائیں گے۔ اور اگر ہم اس صورت کی اگلی آیت دیکھیں نا تو اس کے اکارڈنگ یہ والی آیت یہاں پہ زیادہ بیسٹ ہے کہ جس قیامت کا دوسرا مرحلہ جب کہ تمام انسان دوبارہ زندہ کر دیے جائیں گے، دوبارہ اپنی قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔ اب پہلی آیت کا ترجمہ ہمارے پاس تھا، اور جب زمین ہلا دی جائے گی اپنی بونچال سے۔ اب یہاں پہ ہلا دی جانے کا مطلب زلزلہ ہی ہے، ٹھیک ہے۔ اب میں نے زلزلے کا آپ کو دونوں مطلب بتا دیے ہیں کہ مفسرین کے مطابق زلزلے کا کیا مطلب ہے۔ اب ہم دوسری آیت کی طرف چلتے ہیں۔ فَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور اخرجت الارض، اخرجت کا مطلب ہوتا ہے نکال پھینکے گی، ارض زمین، اثقالہا اپنے اندر کے بوجھ۔ اب اس آیت کا بامحاورہ ترجمہ ہوگا اور نکال پھینکے گی زمین اپنے اندر کے بوجھ۔ اب اس آیت کی ہم تفسیر دیکھ لیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن زمین اپنے جگر کے ٹکڑے کیک کر دے گی یا اپنے جگر کے ٹکڑے نکال دے گی، یعنی کہ سونا اور چاندی کے ستونوں جیسے ٹکڑے باہر آ جائیں گے۔ اب جو قاتل ہوں گے وہ ان کو دیکھ کر حسرت سے کہیں گے، ہائے میں نے اسی لیے قتل کیا تھا۔ قطع رحمی کرنے والا کہے گا، ہائے اسی لیے میں نے قطع رحمی کی تھی، اور چور دیکھ کر کہے گا، ہائے میں نے اسی لیے میرے ہاتھ کاٹے گئے تھے۔ پھر آواز آئے گی، اٹھا لو اس کو، مگر وہ کچھ بھی نہیں لے سکیں گے، اور اسی آواز آنے کے بعد قیامت برپا ہو جائے گی۔ مطلب جب زمین اپنے سارے خزانے نکال دے گی، جو بھی زمین میں سونا چاندی وغیرہ کے ستون ٹکڑے وغیرہ ہیں وہ جب سب نکل جائیں گے، اور جو چور قاتل قطع رحمی کرنے والے یہ سب لوگ ہوں گے، جب وہ ان چیزوں کو دیکھیں گے اور حسرت کریں گے کہ ہم نے اس چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے گناہ کیے تھے، اور پھر جب آواز آئے گی کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ اٹھا لی جائیں، اور پھر قیامت جب برپا ہو جائے گی، تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ ہمیں اسی چیز کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ جب زمین اپنے تمام خزانے جو ہے باہر نکال دے گی، یا جب نکال پھینکے گی زمین اپنے اندر کا بوجھ۔ اب ہم اگلی آیت دیکھتے ہیں۔ وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، اور قال کہے گا انسان، مَا لَهَا اس کو کیا ہوا ہے۔ اس آیت کا بامحاورہ ترجمہ ہوگا، اور کہے گا انسان اس کو کیا ہوا ہے۔ اس کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ اس کی تفسیر کچھ یوں ہے کہ انسان بہت زیادہ اس وقت خوف میں ہوگا، اور خوف میں کہے گا کہ یہ زمین کو کیا ہو گیا، یہ اس طرح سے کیوں اتنا زیادہ ہل رہی ہے اور اپنے خزانے کیوں اگل رہی ہے۔ بعض علماء کرام یہ بھی کہتے ہیں کہ انسان سے مراد یہاں پر جو وہ لوگ ہیں جو کہ آخرت کا انکار کرتے ہیں، کہ ان کو یقین ہی نہیں کہ آخرت قائم بھی ہونی ہے، کیونکہ جو لوگ آخرت کا انکار کرتے ہیں وہ تو اس چیز کو سمجھتے ہیں نا کہ یہ تو چیز آخرت قائم ہونی نہیں ہے، یہ تو ناممکن سی چیز ہے۔
یعنی کہ وہ آخرت پہ بھی یقین نہیں رکھتے کہ آخرت بھی قائم ہونی ہے، اور اس چیز پہ بھی ان کا یقین نہیں ہے کہ انہوں نے مرنے کے بعد دوبارہ سے اٹھایا جانا ہے، دوبارہ سے زندہ کیا جانا ہے، ان کا اس بات پہ بھی یقین نہیں ہے۔ اور جب ان لوگوں کے سامنے قیامت بھڑپا ہو رہی ہوگی، جب یہ سب کچھ وہ دیکھیں گے کہ زمین بہت زور سے ہل رہی ہوگی اور اس کے علاوہ اپنے سارے خزانے نکال رہی ہوگی، اور پھر جب انسان دوبارہ سے زندہ کیا جائے گا، اپنی قبر سے وہ نکل رہا ہوگا، اپنی قبر سے اٹھتے وقت جب وہ یہ دیکھے گا تو کہے گا کہ یہ زمین کو کیا ہوا ہے، اور جو مومن ہوگا وہ کہے گا کہ یہ تو وہی ہے جس کا اللہ نے وعدہ کیا تھا اور پیغمبروں نے سچ کہا تھا، کہ جو کافر ہیں ان کو تو ہے نا کہ قیامت تو قائم ہی نہیں ہونی یہ، اور انہوں نے دوبارہ اٹھایا ہی نہیں جانا، جبکہ جو ایک مومن ہے، جو مسلمان ہے، ان کو تو پتہ ہے کہ قیامت نے قائم ہونا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس بات کا ہم سے وعدہ کیا ہے، اور پیغمبروں نے بھی ہم نے اس بات کا اللہ تعالیٰ کی حکم کو ہمارے تک پہنچایا تھا۔ تو مسلمان تو کہیں گے کہ ہاں اللہ تعالیٰ نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، اور جو مومن ہوں گے یومئذ تحدث اخبارها، یومئذ اس دن، تحدث کا مطلب ہوتا ہے بیان کر دے گی، اخبارہا اپنے حالات۔ اس آیت کی تفسیر کچھ یوں ہوگی، اس دن وہ بیان کر دے گی اپنے حالات۔ اب اس آیت کی ہم تفسیر دیکھتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت پڑھی اور صحابہ کرام سے پوچھا، جانتے ہو اس کی خبریں کیا ہیں؟ صحابہ کرام نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول ہی خوب جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کی خبریں یہ ہیں کہ وہ ہر بندے اور بندی پر گواہی دے گی کہ اس نے میری پشت پر کیا کچھ کام کیے تھے، اور وہ کہے گی کہ اس نے فلاں دن یہ کام کیا تھا، یہی اس کی خبریں ہیں۔ مطلب کہ قیامت والے دن نا زمین سے پوچھا جائے گا کہ اس بندے کے بارے میں بتاؤ اس نے زمین پہ کیا کام کیا تھا، تو اس دن زمین خود بولے گی، خود گواہی دے گی کہ زمین پر اس جگہ پر یہ بندہ یا بندی کھڑی تھی یا کھڑا تھا، اور اس نے یہ کام یہاں پہ کھڑے ہو کر کیا تھا۔ ٹھیک ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ ہمیں نیکی کے کام کرنے چاہیے، اور ایون جب ہم نماز بھی پڑھتے ہیں نا تو ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے کہ ہم ایک کمرے میں نماز پڑھیں یا ایک ہی جگہ پہ نماز پڑھیں تو وہیں پہ ہمیشہ نماز پڑھیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم جگہ بدل بدل کر ڈیفرنٹ جگہ پہ نماز پڑھیں، کیونکہ زمین اس بات کی گواہ رہے گی کہ اس جگہ پر اس بندے نے نماز پڑھی تھی۔ اور قیامت والے دن جب زمین کو کہا جائے گا کہ اچھا گواہی دو، تو زمین بولے گی کہ اس جگہ پر اس بندے نے نماز پڑھی تھی، یا اس جگہ پر کھڑے ہو کے اس بندے نے یہ عمل کیے تھے۔ اب ہم اگلی آیت دیکھتے ہیں، آیت نمبر 5۔ بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَىٰ لَهَا، بِأَنَّ کیونکہ، ربا کا تمہارے رب نے، اوہا حکم بھیجا ہے، لہا اس کو، اس بات کا۔ اس آیت کا بامحاورہ ترجمہ ہوگا، کیونکہ تمہارے رب نے حکم بھیجا ہے اس کو، اس بات کا۔ اب ہم اس کی تفسیر دیکھ لیتے ہیں۔ اس کی تفسیر کچھ یوں ہے کہ اس سے مراد یہاں پہ یہ ہے کہ زمین کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا کہ ساری خبریں بیان کرو، اور وہ اس حکم کی تعمیل کرے گی اور سب کچھ بتائے گی زمین کے کس بندے نے کہاں پہ کون سا عمل انجام دیا تھا۔ زمین ہر طرح کی ہر خبر پہنچائے گی اور ہر چیز پر اپنے ہر بندے کی گواہی دے گی۔ اب ہم اگلی آیت دیکھتے ہیں، آیت نمبر 6۔ یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالہم، یومئذ اس دن، یصدر آئیں گے، ناسو لوگ، اشتاتا گروہ در گروہ، لیروا تاکہ دکھا دیے جائیں ان کو، اعمالہم ان کے اعمال۔ اب اس آیت کی ہم تفسیر دیکھ لیتے ہیں۔ اس دن آئیں گے، اب یہاں پہ آنے سے کیا مراد ہے؟ یہاں پہ مطلب ہے کہ قبروں سے نکل کر میدان حشر کی طرف آئیں گے، اور جب میدان حشر میں جائیں گے تو ان کو اعمال دکھانے سے مراد ہے کہ ان کا اعمال نامہ، جو ان کا اعمال نامہ ہوگا وہ ان کو دکھایا جائے گا، اور جو نیک لوگ ہوں گے ان کو اپنی نیکیوں کا انعام دیا جائے گا، اور جو برے لوگ ہوں گے ان کے اعمال کی سزا انہیں دکھائی جائے گی۔ مطلب نیک لوگوں کے لیے بدلہ کیا ہے؟ جنت، اور جو برے لوگ ہیں جو انہوں نے سزا کی ہے ان کو جہنم ملے گی۔ اب ہم اگلی آیت دیکھ لیتے ہیں، آیت نمبر 7۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، فَمَن پس جب، يَعْمَلْ
فَمَن پس جس کسی نے یعمل کی ہوگی مثقال ذرۃ ذرا برابر بھی خیرن نیکی یراہ تو وہ دیکھ لے گا اس کو۔ اگلی آیت بھی ساتھ دیکھ لیجئے، پھر ہم ان دونوں آیات کا ترجمہ تفسیر اکٹھا دیکھیں گے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ وَمَن اور جس نے یعمل کیا ہوگا مثقال ذرۃ ذرا برابر بھی شرًا شر یا برائی یراہ وہ دیکھے گا اس کو۔ اب ان دونوں آیات کی ہم ترجمہ اور تفسیر دیکھ لیتے ہیں۔ جو آیت نمبر 7 ہے اس کی تفسیر تو کچھ یوں ہوگی کہ جس شخص نے دنیا میں کوئی چھوٹی سے چھوٹی نیکی بھی کی ہے نا تو آخرت میں اس کو اس کا بدلہ اور پھل ضرور ملنا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ نیکی اس نے ایمان کی حالت میں کی ہو، کیونکہ جو ایمان کے بغیر اس نے کوئی نیکی کی ہوگی چاہے وہ کتنی بڑی ہی نیکی کیوں نہ ہو، کتنی خلوص کے ساتھ ہی اس نے وہ نیکی کیوں نہ کی ہو، آخرت میں اس کا کوئی اس کو صلہ نہیں ملے گا۔ جیسا کہ ہم کہتے ہیں نا کہ جو مسلمان ہے وہ جو بھی نیکی کرے گا اس کو اس نیکی کا بدلہ ضرور ملنا ہے، لیکن ایک کافر ہے جس کے دل میں ایمان ہے ہی نہیں، وہ اگر کوئی نیکی کرے گا تو اسے اس کے کافر ہونے کی وجہ سے اس نیکی کا بدلہ کیا ملے گا؟ کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اس کو اس کی نیکی کی جو ہوگی وہ رائگاں جائے گی، کوئی اس کو اس کا صلہ کوئی بدلہ نہیں ملے گا۔ لیکن اب جو کافر نے نیکی کی ہے اس کو آخرت میں تو اس کا کوئی بدلہ یا اس کی کوئی اس کے بدلے میں اجر وغیرہ اسے نہیں ملنا، لیکن دنیا میں اس کو اس کا بدلہ ضرور دیا جائے گا جو اس نے نیکی کی ہوگی نا۔ مطلب دنیا میں جو کافر ہے اس نے نیکی کیا ہے اس کو دنیا میں بدلہ مل جانا ہے، لیکن آخرت میں اس کو کوئی بدلہ نہیں ملنا۔ اب اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جس شخص کے دل میں ایک ذرا برابر بھی ایمان ہوگا نا وہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا، کیونکہ اس آیت کے وعدے کے مطابق اس کو اپنی نیکی کا پھل آخرت میں ضرور ملے گا۔ اب دیکھیں ایک شخص ہے جس کے دل میں ایمان ہے، جو مسلمان ہے، اب اس نے جو نیکیاں کی ہیں اس کا تو اسے بدلہ ملنا ہی ملنا ہے، اس کو وہ پھل اس کو ملنا ہی ملنا ہے، لیکن اس بندے نے اگر کوئی گناہ کیا نا تو اگر اس کے گناہوں کا پلڑا بھاری ہے ایز کمپیئر ٹو نیکیوں کے، لیکن اس کے دل میں ایمان ہے، وہ مسلمان ہے اور اپنے برائیوں کے پلڑا بھاری ہونے کی وجہ سے اسے جہنم میں ڈال دیا جاتا ہے نا، تو وہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا۔ اسے اپنے گناہوں کا بدلہ جب اس کا پورا ہو جائے گا، جتنے اس نے گناہ کیے ہوں گے، جتنی اس نے برائیاں کی ہوں گی، جب اس کا بدلہ اس کو جہنم میں مل جائے گا واپس اس کو پھر جنت میں بھیج دیا جائے گا اور پھر وہ جنت میں ہمیشہ رہے گا۔ لیکن اب جو ایک کافر ہے، کافر نے جتنی مرضی نیکیاں کی ہوں اس نے جانا جہنم میں ہے اور جہنم میں اس نے ہمیشہ رہنا ہے۔ اب دیکھیں اب کوئی شخص ہے جس نے دنیا میں کوئی چھوٹے سے چھوٹا بھی گناہ کیا ہے نا تو اسے آخرت میں اس کا بدلہ تو ملنا ہی ملنا ہے، اور اسے زندگی میں اس کا اگر وہ اپنی زندگی میں اس گناہ کی وہ توبہ کر لیتا ہے تو اس توبہ کی وجہ سے اس کے وہ گناہ معاف کر دیا جاتا ہے کہ اور اس چیز کی قرآن و سنت میں بھی بات ثابت ہے کہ جب انسان توبہ کرتا ہے تو اس کا گناہ جو ہوتا ہے وہ مٹا دیا جاتا ہے اور پھر اس کو آخرت میں اس گناہ کی وجہ سے بدلہ یا پھر عذاب وغیرہ سے وہ بچ جائے گا۔ لیکن اگر جس گناہ سے اس بندے نے توبہ ہی نہیں کی، چاہے وہ چھوٹا گناہ کیا یا بڑا گناہ کیا، تو آخرت میں اسے پھر اس کا نتیجہ ضرور سامنے اس کے آئے گا۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو مخاطب کر کے فرمایا، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ دیکھو ایسے گناہوں سے بچنے کا پورا اہتمام کرو جن کو چھوٹا یا حقیر سمجھا جاتا ہے، کیونکہ ان کا بھی معاوضہ ہوگا۔ مطلب کہ ہم کوئی ایسے گناہ ہوتے ہیں جن کو ہم بہت چھوٹا چھوٹا سمجھ رہے ہوتے ہیں اور ہمیں لگتا ہے کہ ان کا ہمیں کوئی بدلہ نہیں دیا جائے گا، جبکہ قیامت میں ہمیں ہمارے ہر چھوٹے بڑے اعمال کا بدلہ ملنا ہے۔ اگر ہم نے کوئی گناہ کیا ہے، چھوٹا کیا ہے، بڑا کیا ہے گناہ، ہمیں اس کا بدلہ قیامت والے دن ملنا ہی ملنا ہے۔ جیسا آپ نے اکثر دیکھا ہوگا آج کل یہ چیز بہت کامن ہے کہ ہم مذاق میں دوسروں کی لیگ پولنگ کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ بھی گناہ ہے، ٹھیک ہے؟ اس کا بھی ہمیں آخرت میں گناہ جو ہم نے گناہ کیا ہے ہم اب مذاق میں کر رہے ہوتے ہیں دوسرے کی لیگ پولنگ، اور ہمیں خود اس بات کا اندازہ نہیں ہوتا کہ یہ ہم گناہ کر رہے ہیں، اس کا بھی ہمیں آخرت میں بدلہ ملنا ہے۔ یہاں پہ اس آیت کا ترجمہ اور تفسیر اختتام پذیر ہوا۔ جزاک اللہ۔